معزز علماء کرام، پردہ نشین خواتین، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طریقے سے دین کا کام مردوں نے کیا ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی اس میں حصہ لگا ہے۔ بلکہ یہ کہاوت جو مشہور ہے، تو مرد بنتا ہے تو فرد بنتا ہے، لیکن جب عورت بنتی ہے تو پورے خاندان اور معاشرہ بنتا ہے۔ اور یہ بھی تاریخ گواہی دیتی کہ جتنے بھی اکابرین امت گزرے ہیں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح کے بھی جتنے اکابرین گزرے ہیں، ہر آدمی کی تربیت میں اور ان کو درجے کمال تک پہنچنے میں ان کی ماں کا خاص ہاتھ ہے۔ پہلے زمانے کی عورتوں کے اندر دینداری تھی تو بچے بھی بہت زیادہ دیندار ہوتے تھے۔ ماں کا گود یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اس لیے عزیزم مفتی خطیب الرحمان صاحب نے جو کوشش کی ہے، حافظ سعید صاحب، اگر صحیح طریقے سے عورتوں کی تعلیم اور تربیت ہو جائے تو یہ امت مسلمہ کے لیے نہایت عظیم تحفہ ہوگا اور امت مسلمہ کے بچوں کے اندر کافی سدھار ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ ہمت اور بہادری کہ آج عورتیں گھر میں اکیلا رہنا نہیں چاہتی ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب جنگل میں بچھڑ گئی، اکیلے پوری گہری نیند سو گئی، اور ظاہر بات ہے کہ گہری نیند اسی وقت آئے گی جبکہ آدمی کے دل میں ڈر اور خوف نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ام المؤمنین کی عمر 18 سال تھی، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے صحابہ ان سے علمی مسائل پوچھنے آتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف عورتیں رہ گئی تھی، مدینہ کے اندر ایک منافق گھسا، مرد حضرت حسان ابن ثابت کو ہمت نہیں ہوئی، لیکن حضرت صفیہ نے بڑھ کر کے ڈنڈا مارا، اس کو قتل کر دیا، جہنم تک پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے عورتیں اگر ذکر کرنے کی عادت ڈالیں تو ان کے کھانے پکانے کی چیزوں میں کافی لذت بڑھ جاتی ہے، اور عورتوں کو ذکر کرنا اور آسان ہے۔ عورتوں کا دل چونکہ نرم ہوتا ہے، عورتوں کے کثرت ذکر کی وجہ سے اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر کافی گہری ہو جائے گی، اور جب یہ باتیں ثابت ہوں گی تو انشاءاللہ نئی نسل، آنے والی نسل اور پورے بچے اور گھرانے دیندار ہوں گے۔ اس لیے جہاں دین کے پھیلانے میں مردوں کا ہاتھ ہے، اتنا نہ صحیح لیکن مردوں کو اور افراد کو بنانے میں عورتوں کو بھی خاص حصہ رہا ہے۔ اس لیے عورتیں اپنے دین کی اور بچیوں کی حفاظت کریں۔ آج نعوذ باللہ جو شکایت آ رہی ہے کہ ہماری مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسی بچی نہیں ملے گی جو بچپن میں اللہ اور رسول کے صحیح علم حاصل کی ہو، جن گھرانوں کے اندر دینی تربیت ہوئی ہو، ماں اور دادیوں کی تربیت میں بچوں کا خاص ہاتھ ہو، تو انشاءاللہ ہماری بیٹیاں غربت میں زندگی گزار سکتی ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہیں۔ ضرورت ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کے اندر بھی ایمانی جذبات کو مضبوط اور مستحکم کیا جائے، ان کے دل کے اندر بھی اللہ کی محبت کو بالکل مضبوط کیا جائے کہ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ دین اور دنیا دونوں جہاں کی ترقی دیں گے، اور امت مسلمہ کے اندر جو دینی مزاج ہونی چاہیے وہ پیدا ہوگی۔ اللہ عزیز موصوف مفتی صاحب کی محنت کو قبول فرمائے اور صحیح دینی تربیت اور دینی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔